ہم سے پوچھا گیا آسام میں ٹوپی کیوں اوڑھتے ہیں مولانا، یہ داڑھی کیوں رکھے ہیں، ٹوپی کیوں لگاتے ہیں، پگڑی کیوں باندھتے ہیں، what is benefit and what's purpose, what is your intention to wear the cap؟ ٹوپی پہننے کی آپ لوگوں کے کیا مطلب مشن ہے؟ مسجد میں دیکھو جمعے کے دن سب ٹوپی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کیا فائدہ ہے اس ٹوپی کا؟ ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سچا مسلمان ہے تو دل سے ہی کافی ہے، اللہ کو مانیے، اللہ کی عبادت کیجیے، ٹوپی کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ایک بات بولیں، ٹوپی سنت ہے، سنت رسول ہے، ٹوپی اسلام کی ایک پہچان ہے، ایک شناخت ہے۔ یہ ٹوپی اگر میں اس کو کہتا کہ ہمارے نبی کی سنت ہے تو فوراً کیا کہتا؟ وہ کہتا ہے کہ I don't follow your last prophet, I don't believe، ہم آپ کے نبی کو نہیں مانتے۔ فائدہ کیا ہے دنیاوی اعتبار سے ہمیں وہ بتا دو۔ تو ہم نے اس کے اوپر بہت پہلے تحقیق بھی کی اور کر بھی رہا ہوں الحمدللہ۔ سائنس کے نظریے میں، میڈیکل سائنس، ڈاکٹریٹ کی دنیا میں ٹوپی پہننے کا ایک بہت بڑا فائدہ بتایا ہے کہ آج تک شاید ہمیں اور آپ کو معلوم نہ ہو۔ بہت جب تیز گرمی ہوتی ہے، لو چلتی ہے نا، لو، کسی کو لو لگ جائے تو آدمی مر جاتا ہے، سیریس لو لگ جائے تو آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لو سے بچنے کا کیا طریقہ؟ ڈاکٹروں سے پوچھئے کہ ہم لو سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، بہت تیز گرمی ہوتی ہے، کہاں؟ راجستھان میں، مدھیہ پردیش میں چلے جائیے، وہاں پر بہت تیز گرمی ہوتی ہے۔ تو وہاں ان لوگوں سے پوچھئے کہ بھئی یہ لو سے، گرمی سے بچنے کا راستہ اور طریقہ کیا ہے؟ تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی لو سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ بہت تیز گرمی ہو رہی ہے، راستے میں جا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ سر پر کپڑا باندھ لیتے ہیں۔ کیوں سر پر کپڑا باندھتے ہیں؟ بدن میں کیوں نہیں باندھتے؟ منہ میں کیوں نہیں باندھتے؟ پیروں میں، ہاتھ پہ کیوں نہیں باندھتے؟ ٹھنڈی لگتی ہے تو کان میں کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں، کیوں؟ صرف منہ میں کپڑا باندھتے ہیں، سفید کپڑا لیتے ہیں، گمچھا لیتے ہیں، منہ کو باندھ لیتے ہیں۔ اس لیے کہ لو جو بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری ہے، یہ بیماری جو اٹیک کرتی ہے نا، اس کی حملہ کرنے کی جو جگہ ہے وہ یہاں پہ، یہ حصہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے برین کے نیچے جو مغز ہے اس کے نیچے ایک سسٹم اللہ نے رکھا ہے، بدن کی حرارت کو کنٹرول کرنے والی سسٹم یہاں پہ ہے، اور لو سب سے پہلے اگر اٹیک کرتی ہے تو یہیں پر کرتی ہے، اسی جگہ پر۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ اگر لو جیسی مہلک بیماری سے بچنا ہے تو کنٹینیو یوز ٹو ویئر دا کیپ۔ جو آدمی کیپ پہنتا ہے، مطلب ٹوپی، جو آدمی ٹوپی اوڑھتا ہے، جو آدمی پگڑی باندھتا ہے، اس کو کبھی بھی کتنوں بھی گرمی میں ہوگا، کتنوں گرمی ہے وہ وہاں پر اگر موجود ہے تو کبھی بھی اس کو لو جیسی مہلک بیماری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں پر لو حملہ کرتی ہے، وہ بیماری جہاں سے انسان کے اندر پیوست ہوتی ہے، اس جگہ ٹوپی سے اس کو ڈھانک دیا گیا ہے۔ تو ٹوپی کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ لو جیسی مہلک بیماری سے انسان کو بچاتی ہے۔ ہم نے کہا یہ ہے ٹوپی کا فائدہ۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے گرو آئے، دھارمک گرو آئے، ہمارے دیش کے اندر 2600 سال پہلے وردمان مہاویر جین سوامی نے اپنے دھرم کی بنیاد ڈال کر چلے گئے، لیکن کوئی فائدہ قوم کو نہیں ہوا۔ ان کے پجاری اور ان کے بابا لوگ آج بچیوں کا ریپ کر رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اس کے بعد پھر گوتم بدھ سدھارتھ آئے، انہوں نے بدھزم کو جنم دیا، اور ان کے بھی ماننے والے میانمار برما کے اندر قاتل اور لوٹیرے بن گئے۔ قوم کا، سماج کا فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر تقریباً 650 سال پہلے گرو نانک آئے، گرو گوبند سنگھ آئے،
10 गुरुओं ने जन्म लिया, सिख धर्म को वजूद में लाया, लेकिन इस दुनिया के अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई। उसके बाद 100 साल पहले तकरीबन इस धरती के ऊपर पंडित दयानंद सरस्वती आए, उन्होंने आर्य समाज को वजूद में लाया, लेकिन कौम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। वो दुनिया से चले गए और उनकी बनाए हुए जो मजहब और जो अतवार और अखलाक और जो अकायद थे वो भी सत्यार प्रकाश एक किताब के अंदर दफन होकर रह गई। लेकिन अगर कोई अकीदा जिंदा है, लेकिन अगर कोई शरीयत जिंदा है, कोई अगर पैगाम जिंदा है, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जिंदा है, चूंकि वह अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई शरीयत है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। हमारी मस्जिदों को तोड़ने वाले, तोड़ दो सारी दुनिया के मसाजिद, हम जहां सजदा करेंगे वही हमारे लिए मस्जिद है। मस्जिद का मतलब सजदा करने की जगह। अगर हम जंगल में किसी खेत को अगर वक्फ कर दें सजदे के लिए, बिल्डिंग ना हो, बिल्डिंग का नाम मस्जिद नहीं है, सजदा करने की जगह को मस्जिद बोलते हैं। और उस जगह को अगर कुर्बान कर दे अल्लाह के लिए, अल्लाह की नमाज के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, तो वही जगह मस्जिद कहलाती है। लेकिन आज तुम्हारे पास ताकत है तो अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करके दुनिया के मुसलमानों को, माइनॉरिटी को डराने की कोशिश मत करो, इसलिए कि ये वो कौम है जो एक अल्लाह को मानती है। ये वो कौम है जिसके बीच में दुनिया की सबसे बेहतरीन शरीयत मौजूद है। अगर जिना का बाजार खत्म करना हो तो दुनिया की किसी ग्रंथ के पास जिना को खत्म करने का तरीका नहीं है। अगर जिना को मलियामेट और जिना को खत्म करने का कोई तरीका अगर बताता है तो हमारा कुरान बताता है। अगर कोई जिना करता है तो जानी को सजा दी जाए, कुरान का ऐलान है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्द वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन। 18 पारे के अंदर है, अगर जिना करने वाली औरत, जिना करने वाला मर्द दोनों पकड़े जाएं तो 100 खाल के कोड़े बरसाओ उसकी पीठ पर, और उसको बेरहम लोगों के सामने, ऐसे नहीं कि छुप कर किसी घर में, नहीं, लोगों के सामने। वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, एक जमात को दिखनी चाहिए उनके अजाब, ताकि उसका ये पैगाम दूसरों तक पहुंचे कि फलां ने जिना किया है, 100 कोड़े बरसाए गए हैं, ताकि आइंदा चलकर किसी बेटी की इज्जत के ऊपर हाथ न डाले। ये कुरान का पैगाम है। अल्लाह के नबी की हदीस कहती है कि अगर शादीशुदा मर्द या औरत हो तो उसको कमर तक ज़मीन खोद कर धंसा दीजिए, ऊपर से पत्थर मारिए, और सुनो, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, अजाब देने में जर्रा बराबर नरमी मत बरतना। जो मुजरिम है, यहां तो अगर मंत्री का बेटा है, एमएलए का बेटा है, मुखिया का कोई फैमिली है, अगर कोई मिनिस्टर का बेटा है तो फौरन फोन जाता है जज को या वकील को या पुलिस प्रशासन को कि एसपी साहब, he is my son, you can't arrest him, आप उनको पकड़ नहीं सकते, मेरा बेटा है। कुरान कहता है कि कहीं भी कोई भी हो, अब्दुल्ला सालिम हो के मुफ्ती साहब हो के सीएम हो के पीएम हो, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, जर्रा बराबर नरमी नहीं होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कुरान के इन अहकामात पर अमल हो तो जिना, जो आज की तारीख में 45 सेकंड में एक जिना होता है हमारे मुल्क में, 45 सेकंड में एक जिना होता है, अगर इस कानून पर अमल हो जाता ना तो 1 साल के अंदर जिना का रेट घटकर 5% पे आकर रुक जाएगा। दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन निज़ाम और सिस्टम हमारे पास है, अल्लाह ने कुरान की शक्ल में हमें दिया है। हम उस कुरान के मानने वाले खामखा डर जाते हैं मोदी से, योगी से, और यही लोग आपके कुरान को बदलने के लिए कानून बना रहे। पता है, कुरान को बदलने के लिए यूसीसी बनाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड,
آپ کے قرآن کو بدلنے کے لیے، آپ کی شریعت کو بدلنے کے لیے۔ مطلب جو قانون سے وہ کرسی پر دیر تک بیٹھے رہیں گے وہ بنائیں گے اور نہیں بنائیں گے۔ ایک قانون کیا، یونیفارم سول کوڈ جب آئے گا، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھئی مولانا لوگ یونیفارم سول کوڈ بول رہے ہیں، کیا ہے مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں 15-16 جو ڈرافٹ ہے، اگر یہ سسٹم آ جائے گا تو ابھی اسلام میں 4 شادی کی اجازت ہے، تو اس وقت ایک ہی شادی کر پائے گا، 4 نہیں کر پائے گا۔ عورت کو، لڑکی کو وراثت میں نصف حصہ ملتا، مکمل نہیں ملتا ہے، تو اس وقت میں پورا دینا ہوگا، لڑکے کو بھی 50%، لڑکی کو بھی 50%۔ ابھی معاملہ الٹا ہے، اگر لڑکے کو 100% ہے تو لڑکی کو 50% دیا جاتا، آدھا دیا جاتا ہے، تو وہ کہے گا کہ نہیں یہ بھید بھاؤ ہے۔ تو اس طرح کی بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بنائیے آپ کو جو بنانا ہو، لیکن برابری کے ساتھ بنائیے قانون، کہ بھئی چلو کہ جو 4 شادی کی پرمیشن ہے، ایک ہی شادی کریں گے مسلمان، ایک ہی کرتے ہیں، 4 کون کرتا ہے؟ کون 4 کرتا ہے، یا کون 2 کرتا ہے، کون 3 کرتا ہے؟ مجبوری میں کبھی کوئی بیماری ہو گئی پہلی بیوی کو، یا بانج ہے، اولاد نہیں ہے، تو دوسری کرتے، ورنہ کس کو پاگل کتا کاٹا ہے؟ زندگی کو کون جہنم بنانا چاہتا ہے؟ دنیا میں اگر آپ کو جہنم دیکھنا ہے تو دوسری شادی کر لیجئے، پتہ چل جائے گا۔ تو بہرکیف کوئی نہیں چاہتا، لیکن یہ بھی قانون بننا چاہیے کہ جو آدمی شادی کی عمر کو پہنچ جائے، شادی کی عمر کو جو پہنچ جائے، اس کو شادی کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی یونیفارم سول کوڈ میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ لیکن یہ والا قانون نہیں بنائیں گے۔ کیوں؟ اگر یہ والا قانون بنائیں گے کہ شادی کرنا فرض ہے تو یوگی جی جیل چلے جائیں گے۔ یوگی جی نے شادی نہیں کی ابھی تک، کمارے ہیں۔ اٹل بہاری واجپئی جی زندہ ہوتے تو وہ بھی اندر جاتے، موہن بھاگوت جی بنا شادی کے وہ بھی اندر جائیں گے۔ پھر تو وہ سڑک بنانے والے منتری جی، نتن گڈکری جی، کیا نام ہے ان کا بھی نام عجیب ہے، نتن گڈکری جی، گڈکری جی، کیا ہے گڈکری، وہ بھی غیر شادی شدہ ہے۔ کیوں بھائی؟ اتنی دولت ہے، اتنی پراپرٹی، شادی کرو۔ جب تک آپ شادی نہیں کریں گے تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ عورت کا کیا سمان ہے۔ لاکھ چیختے رہ جاؤ۔ ایک قانون یہ بھی بننا چاہیے کہ جس نے شادی کر لی ہے اگر وہ بیوی کو نہیں رکھتا ہے تو اس کو بھی جیل ہونا چاہیے۔ اگر یہ قانون بنا لے گا تو مودی جی پھنس جائیں گے، کیونکہ مودی جی نے شادی کی ہے لیکن 42 سال سے اپنی بیوی کو احمد آباد میں چھوڑ کر رکھے ہوئے۔ ہمارا اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں ایسا ہے کہ جو شادی کرے گا تو خرچ دو، ان کی ضرورت پوری کرو، ان کا نان نفقہ ایوری تھنگ ٹوٹل مینج کون کرے گا؟ شوہر کرے گا، چھوڑ نہیں سکتے اس کو۔ لیکن نہیں، ان کو صرف بس ہندو مسلمان مندر مسجد، ہم مسجد کو شہید کر دیں گے، فلاں مسجد تو فلاں مندر کے اوپر توڑ کر بنایا۔ اس خدا سے پوچھئے جو ایشور اس مندر میں تھا، اے خدا، اے پرماتما، اے ایشور، جب مندر توڑا جا رہا تھا تو آپ کیوں نہیں ان سے مقابلہ کیا؟ آپ کیسے خدا ہیں؟ آپ کا گھر توڑا جا رہا تھا تو آپ ان کرانتیکاری کو، ان اکرانتاؤں کو پکڑتے نہیں۔ خواہ کی باتیں، دیش کے اوپر، بے روزگاری کے اوپر، دیش کو کیسے آگے جانا، اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کریں گے۔ شاستر میں کیا لکھا ہے اس پر عمل نہیں کریں گے۔ شاستر ایک طرف، ان کا مول منتر ایک طرف۔ دنیا کچھ بھی کہے، چیخ کر مر جائے، چلا کر مر جائے، سارے 4 کے 4 شنکراچاریہ، ہندو دھرم میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہوتا ہے ایشور کے بعد، دیوی دیوتاؤں کے بعد، تو شنکراچاریہ مہنتوں کا ہوتا ہے۔ اور ہمارے بھارت میں 4 شنکراچاریہ، ان چاروں شنکراچاریوں نے منع کیا کہ ابھی پران پرتشٹھا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ شری رام چندر جی کا مندر مکمل طور پر نہیں بنا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کتنی ہی طاقتور بادشاہ ہو جائے، کتنوں ہی آپ کے اوپر ظلم و زیادتی کرے، اگر آپ کا یقین مضبوط ہے،
اگر آپ کا ایمان مکمل ہے تو آپ کسی سے ڈریں گے نہیں، کسی سے گھبرائیں گے نہیں۔ اگر آپ کو اگزامپل چاہیے تو آپ جائیے غزہ پٹی میں فلسطین کے مسلمانوں کے حال کو دیکھیے۔ غزہ پٹی میں تقریباً 50,000 مسلمانوں کو دفن کر دیا گیا، شہید کر دیے گئے۔ صرف 5,000 نوجوان ہیں، ان میں سے 50% نوجوان حافظ قرآن ہیں، جن کے سینے میں قرآن ہے اور سر پر کفن باندھ کر وہ لوگ ظالم، اس وقت کا فرعون، اس وقت کا دجال، اس وقت کے دجال کے چیلے کون؟ اسرائیل، یہودی اور ان کے دادا، ان کے ابا امریکہ، ان دونوں طاقتوں کو اگر کسی نے جھکایا ہے تو غزہ پٹی کے نوجوانوں نے جھکایا ہے، اور انہوں نے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہے۔ صرف 5,000 ادھر ہے اور ادھر 50,000 کی تعداد ہے۔ آئرن ڈوم جیسے ہتھیار کو انہوں نے شکست دی ہے اور میدان جیت کر لائے ہیں۔ اگر آج یہودی ڈرتا ہے، اسرائیل اور امریکہ ڈرتا ہے، تو غزہ پٹی کے مسلمانوں سے ڈرتا ہے، وہاں کے معصوم بچوں سے ڈرتا ہے۔ 70% غزہ پٹی کے گھر تباہ کر دیے گئے، لیکن وہ جھکے نہیں ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ ہمارا اللہ دیکھتا ہے، اور جب اللہ کا کوئی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے وہ فیصلہ سمجھتا ہے، ظالم کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے سیمانچل کے اندر کمی ہے، ہمارے ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمارا نوجوان شرابی ہو چکا ہے، ہمارا نوجوان جواری ہو چکا ہے، ہمارا نوجوان نکما ہو چکا ہے، ہمارا نوجوان فیس بک کا مریض ہو چکا ہے، ہمارا نوجوان واٹس ایپ کا غلام بن چکا ہے۔ جاؤ غزہ پٹی کے نوجوانوں سے پوچھو کہ تم فیس بک کو جانتے ہو، واٹس ایپ کو جانتے ہو، انسٹاگرام کو جانتے ہو؟ وہ کہے گا کہ we don't use and these are bad things۔ یہ ہمارے سوسائٹی کو کمزور کرتا ہے، ہم ان چیزوں پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ وہاں کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بہترین قرآن کی تلاوت کرنا جانتے ہیں۔ ہمارا بچہ تو ایسا ہے کہ سورہ فاتحہ بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ان سے پوچھئے کہ بیٹا سورہ فاتحہ بتاؤ، تو ہمارے نوجوان نہیں بتا پائیں گے۔ ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر تو ہم کیا مقابلہ کریں گے ان ظالموں کا؟ بولنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ مولانا کیوں بول رہے ہیں ایسا، آپ کو اندر ڈال دے گا۔ ویسے بھی 2-3 FIR تو ہو ہی چکا ہے ہمارے اوپر بولنے پہ، لیکن ہم سنویدھان کے خلاف نہیں بولتے۔ آپ بھی بول سکتے ہیں ظلم کے خلاف، لیکن یہ بات کی بات ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایمان ہے، صرف ایمان سے کام نہیں چلے گا، عمل صالح سے کام چلتا ہے۔ جب اللہ کی ذات پر آپ کو مکمل بھروسہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مدد دیتا ہے۔ دلیل پیش کرو، دلیل ہے بابری مسجد شہید ہوئی، اللہ کی مدد آئی نہیں آئی؟ مسجد اقصی فلسطین میں 1967 سے یہودیوں کے قبضے میں ہے، کوئی مدد آئی؟ اللہ کی نہیں آئی۔ حالانکہ کعبۃ اللہ کو جب ابرہہ ڈھانے کے لیے آیا تھا تو اللہ کی مدد آئی تھی۔ یہی مسجد اقصی صلیبیوں کے ہاتھوں میں جا چکا تھا تو حضرت عمر فاروق نے فتح کیا تھا، اس کو اپنے اس میں لیا تھا۔ اس کے بعد پھر کسی طریقے سے عیسائی قابض ہو گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر مشرکین سے لڑ کر اس مسجد کو اپنے قبضے میں لیا۔ آج 2-3 مسجدیں ایسی ہیں جو مشرکوں کے نرغے میں ہے، لیکن اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ تو اللہ کی مدد کے لیے ضروری ہے کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے، چونکہ قرآن کہتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ اعمال صالحہ کے لیے جو بھی چیزیں ہیں شریعت کی، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، سود ہے، شراب ہے، حقوق العباد ہے، ان چیزوں سے بچنا، یہ گناہوں سے بچنا اور جو احکامات ہیں ان کو کرنا ہے۔
تبھی ہو سکتے ہیں آپ، صرف نعرہ لگانے سے نہیں کہ نعرہ تکبیر. کل گئے جلسے میں اڑیسہ بارڈر پہ، وہ پورے گاڑی کے اندر میں باکس ڈال کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر. عبداللہ چترویدی بنگلہ زبان میں بولتے ہیں وہ لوگ، تھوڑی پیش کو وہ لگاتے ہیں، ہونٹ گول کر کے بولتے ہیں. تو مولانا عبداللہ چترویدی زندہ باد، بس نعرہ لگا کے تھک گئے. نعروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی مسلم نوجوان نعرہ لگاتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ جنگ کے میدان کے لیے ہے، یہ نعرہ یا جوش پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ نعرہ لگاتے. لیکن ہمارے بعض جگہوں کے اوپر نعرہ یوں ہی لگاتے. نعرہ لگانے سے خدا خوش نہیں ہوتا ہے، خدا کے حکم پر عمل کرو گے تو خدا خوش ہوگا. یہی پیغام میں اپنے وی ایچ پی کے نوجوانوں سے، ٹویٹر پر مجھے وشو ہند پریشد نے دھمکی دی، یہ لکھا اس میں کہ مولانا جہاں تمہارے پوروج گئے تم کو وہیں پہنچا دیں گے. یہ لکھا تم ہمارے خدا کے بارے میں بہت بولتے ہو، ہمارے شاستر کے بارے میں بہت بولتے ہو. ہم نے لکھا کہ ہم وہ بولتے ہیں جو شاستر میں بولنے کے لائق ہے. کیا جے شری رام کے نعرہ لگانے سے کوئی رام چندر جی کا متر ہو سکتا ہے؟ رام چندر جی کا متر بننا ہے تو اٹھاؤ، پرشنوتری کے اندر کہا گیا کہ ہیتو برہم گتستانتی ست سنگتردان وچارتو شاہ. اگر ایشور کے قریب ہونا چاہتے ہو تو ایشور کا گنگان کرو، ان کے اچھے وشیشتاؤں کو دیکھ کر ان کے ستیہ مارگ کا جو درشن کرایا اس پر چلو، یعنی ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو. جے شری رام کا نعرہ لگا کر